رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وآله وسلم صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے بارہ نور کا صدقہ بن نور کا آزاد تارا نور کا نیک ادا تو بادشاہ پردے پیارا نور کا نور دن تو نہ دلا دیتا ہے صدقہ نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجا نور کا اور تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تمہیں نور تیرا سب گھرانا نور کا آج پانچویں محفل پاک ہے ہماری شرکت ہو رہی ہے دعا کرے اللہ رب العزت اسے قبول اور مقبول فرمائے آج کی رات کا جو سنگم ہے وہ بہت نرالا ہے پتہ نہیں ایسی راتیں بار بار نصیب ہوگی یا نہیں میری مراد آج کی رات نانا کا تو ذکر ہو رہا ہے ساتھ میں نواسے کا بھی ذکر ہے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 ربیع الاول آپ کی شہادت کی رات ہے ہمیں یہاں وہاں تیرے گیرے کی باتیں نہیں سننی بس ہمارے لیے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ جنہوں نے اپنی ظاہری بیداری کے حالت جگتے ہوئے تقریباً 70 یا 75 مرتبہ نبی کی زیارت کی علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام حسن کی تاریخ شہادت 5 ربیع الاول ہے لہذا ہمارے لیے یہ بہت برکت والی رات ہے نانا کا بھی ذکر ہو نواسے کا بھی ذکر ہو اور الحمدللہ آپ بھی اچھا ساتھ اور سہکار دیتے ہیں روزانہ 10-10 ہزار درود شریف 2 دن سے پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے کسی کے دل میں تھوڑا ہو جائے دیکھو جبرن کی بات نہیں بیٹھو تو آپ کے لیے لیکن ٹارگیٹ ہمارا یہ ہے کہ 12 دن میں حضور کی بارگاہ میں 1.25 لاکھ درود شریف کا عطیہ پیش کرنا پہلی اور دوسری رات جو چھوٹ گئی ہے 5-5 ہزار پڑا ہے وہ بیچ میں کبھی انشاءاللہ کور کر لیں گے روزانہ بھی 2 دن سے 10-10 ہزار پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ آج 10 ہزار بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں 5 ہزار کل بھی پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے نا پہلے ہی کہہ دو کہ بعد میں دھوکہ دے دیا گیا تو پہلے ہی آپ کو بتا رہے ہوں اور کل ذکر جو ہوا آیت الکرسی کے تعلق سے اور مدینہ شریف میں اسلام کیسے پہنچا اور معراج اور حضور کی ہجرت کا مختصر ذکر ہوا دیکھو آیت الکرسی کی فضیلتوں میں سے یہ بھی ہے جب بندہ رات کو 2 مرتبہ ایک مرتبہ پڑھ کر سوتا ہے آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھ کر سوتا ہے اللہ پوری رات اس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتوں کو ڈیوٹی پر لگا دیتا ہے یعنی 2 فرشتے پوری رات اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور ایسی حفاظت کہ اس کا مکان جلنے سے بھی بچ جاتا ہے چوری کرنے سے بھی بچ جاتا ہے یعنی اس مکان میں چوری بھی نہیں ہوتی اس مکان کو گرنے سے بھی اللہ محفوظ فرما دیتا ہے تو رات کو سوتے وقت بہت سارے ہم کام کاج کرتے ہیں 1 بجے 1:30 بجے دیکھا جاتا ہے انسان گئے یا نہ گئے اسٹیٹس کب دیکھتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے 2-2 ڈھائی بجے بعد آج اسلام کے شہزادے جگتے صبح فجر کی نمازیں ہماری ترک ہوتی بہت افسوس کی بات ہے اس محفل میں آئے ہو دل میں وعدہ کر لو مدینے والے آقا دیکھ رہے جتنا بھی ہو سکے میں انشاءاللہ نماز کی پابندیاں کریں گے تو آیت الکرسی ایسی چیز ہے لیکن پڑھنا
اور اس پر اعتقاد، اعتماد، بھروسہ، یہ نہیں کہ دل میں ویسا کہیں ہو سکتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے۔ بس میں ایک ہی مثال مجدد دین و ملت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی مثال آپ کو دے، قرآن کی آیت پر بھروسہ، اعتماد۔ اعلیٰ حضرت جب حج کے لیے گئے تھے اور واپسی میں جہاز ڈگمگ ہونے لگا تو کپتان نے کیا کہا تھا، جس کو جو یاد کرنا وہ کر لو، اب جہاز میرے کنٹرول سے بھی باہر ہے، اب ان قریب ہے کہ جہاز ڈوب جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ جہاز کے منزلوں پر امام احمد رضا کو تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ احمد رضا اوپرے والے منزلے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا احمد رضا، کپتان نے کہہ دیا ہے کہ جہاز قابو سے باہر ہے، اب ہو سکتا ہے کہ ہم سب ڈوب جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماں، کپتان کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہوگا، بڑے کپتان حضور نے کہہ دیا جس کے ہاتھوں میں دنیا کی دوڑ ہے، ان کا ایک فرمان ہے کہ جب بھی کشتی میں جہاز میں سوار ہو تو پڑھ لو بسم اللہ مجرہا و مرسہا ان ربی لغفور الرحیم۔ یہ دعا بھی ہے اور قرآن کی ایک آیت بھی ہے، سورہ ہود کھول کر دیکھ لینا، غالباً 41 نمبر یا 40 نمبر کی یہ آیت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا یہ اعتماد تھا کہ آقا نے جو فرما دیا ہے وہ کبھی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اب اعتماد پر، سونے پر سہاگا، سند اعتماد کرتے ہوئے مدینہ کی طرف رک کر کے کہہ دیا، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے، آنے تو یاد وہ دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ دنیا والوں نے دیکھا طوفان کے دلدل میں پھنسے ہوئے جہاز میں اپنا پلٹا اور اپنا پلٹا بدلتے ہی طوفان کے دلدل کو چیرتے ہوئے کنارے پر لگ جاتا۔ تو اعتماد، بھروسہ، یقین بھی ہونا چاہیے۔ آئیے اب مختصر بات اپنی آگے بڑھائے۔ غار ثور تک کا ذکر ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام جو بکریوں کو چرانے والا ہے جس کا نام عامر بن فہیرہ ہے، اس سے آپ نے فرما دیا تھا کہ شام کے وقت بکریوں کا دودھ غار ثور میں پہنچانا ہے، وہ بھی گرم کر کے میرے آقا کو پلانے کے لیے۔ عامر بن فہیرہ بس وہی دودھ لے جانے کی ڈیوٹی پر ہے۔ غار ثور پر جب حضور اور یار غار مصطفیٰ ابوبکر صدیق جب پہنچے، صدیوں سے وہ غار ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے جب کسی کی آمد و رفت نہیں ہوتی تو مکان کے مکان ویران ہو جاتے ہیں، یہ تو بنا پہاڑ کی ٹوچ پر غار ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی حضور ایک اور مجھ پر کرم فرمائیے، آپ یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، ٹھہر جائیے، میں اندر جا کر غار کو صاف کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا مختصر یہ کہ ابوبکر صدیق غار میں تشریف لے جاتے ہیں اور پوری غار کو، غار ثور کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہیں، جو بھی لکڑی پتھر کاٹے جھاڑیاں جو بھی تھی سب باہر پھینکا، اور پھر اندھیرا ہے غار میں، دیکھا غار کی دیواروں پر ہاتھیں اس طرح ٹٹولنا شروع کیا، کیا دیکھتے ہیں کہ غار میں بے شمار سوراخ ہے۔ اب ابوبکر صدیق اپنا امامہ یا چادر کو پھاڑ پھاڑ کر ہر سوراخ کو بند کرتے ہیں۔ جب سارے سوراخ بند ہو گئے، ایک سوراخ بچ گیا، ابوبکر صدیق اپنا داہنا پیر پورا لمبا کر دیتے ہیں، اپنے پیر کی پنڈلی سے اس سوراخ کو بند کر دیا اور پھر عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اب آپ تشریف لے آئیے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار میں تشریف لاتے ہیں، غار پوری نورانی ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے سورج غار میں اتر آیا ہے، غار نور سے چمک دمک رہی ہے۔ فوراً حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کی داہنی جان پر سر رکھ کر آرام فرمایا۔ محرم کی ٹکر میں بیان کر چکا ہوں، یہ اس خواب کی تعبیر پوری ہو رہی، آسمان سے چاند ابوبکر کی گود میں آیا۔ آج ابوبکر صدیق کی گود میں حضور سراپا نور جو ہے، ابوبکر صدیق کی جان پر حضور اپنا سر انور رکھ دیتے، اور یہ جو سوراخ تھے دو شیروں میں، جو کہتے ہیں نا ایک پنجرے میں دو شیروں کا مقابلہ،
यहाँ एक गार में दो आशिकों का मुकाबला हो रहा है। सुभान अल्लाह। एक गार में दो आशिकों का मुकाबला, एक आशिक अबू बकर सिद्दीक है और दूसरा आशिक वो सांप है जिसने ये सारे सुराग किए थे। सांप एक किसी नबी के जमाने का था, रिवायत अलग है। उसने जो है हुजूर की अजमत और हुजूर की जो है तारीफ सना सुनी तो उसने समझ लिया कि अब मुझे यहाँ से चले जाना है और गारे सोर जहाँ हुजूर तशरीफ लाएंगे हिजरत की रात, मुझे वहीं कर रुक कर हुजूर का मुखड़ा देखना है। लिहाजा सांप ने बेशुमार सुराग किए थे कि एक से न हो तो दूसरे से देखूंगा, दूसरे से न हो सके तो तीसरे से देखूंगा। अबू बकर सिद्दीक ने कपड़े फाड़ कर हर सुराग को बंद कर दिया। सांप है हर सुराग से निकलने की कोशिश करता है लेकिन जहां आता है वहां कपड़ा दबा हुआ है। सांप पीछे मुड़ जाता है, दूसरे में गया, तीसरे में गया, अब आखिर में उस सुराग के पास आया जहां अबू बकर सिद्दीक की पिंडली मुबारक है। अब जाहिर सी बात है कपड़ा सख्त होता है, पिंडली नरम होती है। अबू बकर सिद्दीक की पिंडली को नरम पाकर सांप ने अपने सर से पिंडली को धक्का मारना चाहा लेकिन अबू बकर भी आशिक है, हटाने नहीं है। सांप ने बहुत कोशिश की, जब अबू बकर सिद्दीक ने नहीं हटाया सांप डंक मारना शुरू करता है। एक मारा, दो मारा, न जाने कितनी मर्तबा सांप डंक मारता रहा। अबू बकर सिद्दीक को महसूस हो गया सांप है जो डंक मार रहा है लेकिन एक तरफ अदब के मकाम नबूवत का भी है। अब अदब ये है, अबू बकर सिद्दीक सोचते हैं पैर नहीं हटाऊंगा अगर से जिस्म से जान जुदा होगा, जिस्म से रूह निकल जाए लेकिन पैर नहीं हटाऊंगा। जाहिर सी बात है, हकीम और तबीब कहते हैं जब जहर का जो है जिस्म में वजूद होता है तो पसीना खुलता है। एक रिवायत में है कि दर्द की वजह से अबू बकर सिद्दीक की आंख से एक आंसू का कतरा चेहरे मुस्तफा पर टपका, हुजूर की आंखें खुल गई। हुजूर ने इरशाद फरमाया अबू बकर सिद्दीक तुझे किस चीज ने रुलाया है? अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मुझे सांप ने डस लिया है। हुजूर ने फरमाया अपनी पिंडली आगे बढ़ाओ। हुजूर अपने दस्ते नबूवत से जो यदुल्लाह वाले भागे अबू बकर के पैर को पकड़कर अपना रुआबे दम अता फरमाते हैं। जिनसे ही अता फरमाना था सांप का दर्द जो है खत्म हो जाता है। लेकिन आज भी तारीफ गवाह है कि हुजूर ने तो रुआबे दम अबू बकर सिद्दीक की पिंडली में लगाया था लेकिन आज भी जो सहीहुन नसब अबू बकर सिद्दीक का शहजादा है, कसम रब्बे काबा की, वो मुस्तफा के रुआबे दम की आज भी अबू बकर सिद्दीक के किसी शहजादे को सांप डसता है जहर का असर होता है। सांप डसता है जहर का असर होता नहीं। ये 1400 साल पहले मुस्तफा के रुआबे दहन की बरकत आज भी अबू बकर की नस्ल में पाई जाती है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अब अपनी असली कैफियत में आ गए। सांप भी अपना काम कर गया, बद्दुहा चेहरे को देखकर वो भी लौट गया। अब यहाँ पर हालात क्या है? वो 7 लोग ऐसे ही तलवार लेकर खड़े जिसका जिक्र कल हुआ, आ गया उससे खिटड़ी कर बूढ़ा आकर सबको जगाता है, अरे क्या करते हो? कहा बेरा दे रहे हैं। कहा क्या बेरा दे रहे हो? कहा जिस काम के लिए हमने यहाँ भेजा है। कहा वो तो कब के निकल चुके हैं। कहा कैसे? कहा देखते नहीं हो दरवाजा खुला है और तुम्हारे सर पर हाथ तो लगाओ। देखा रे हाँ हमारे सर पर तो मिट्टी है। कहा ये हुजूर तशरीफ ले गए, सूरह यासीन की तिलावत करके तुम्हारे सर पर मिट्टी डाल गए। गोया हुजूर इस बात से हमें ये भी फरमाते हैं, ए मेरे उम्मती कभी भी तुम्हारे सामने रंज और गम का पहाड़ टूटे घबराना मत, यासीन पढ़ लेना, अल्लाह सारी मुसीबत दूर कर देगा। हुजूर ने यहाँ तक इरशाद फरमाया अगर भूख लगे खाना ना हो मिल रहा हो तो भूख मिटाने की नीयत से यासीन पढ़ोगे अल्लाह भूख को मिटा देगा। प्यास नहीं मिटती, प्यास मिटाने की नीयत से यासीन शरीफ पढ़ लो अल्लाह प्यास भी मिटा देगा। गोया वो सब आगे बढ़े, देखा कि कौन है बिस्तर नबूवत पर सोए, चादर रखाई तो हैदर कर रहा खड़े हुए अंगड़ाई लेकर खड़े हुए। अली तुम्हें नींद आ गई? ये कांटों का बिस्तर था, सर पर तलवारें थी, तुम्हें कैसे नींद आई? बोला कायनात फरमाते ये कांटों का बिस्तर तुम्हारे लिए था, मेरे लिए तो फूल की सहज थी, मेरे लिए तो फूल का बिस्तर था। क्या मतलब? बोला अली फरमाते रोजाना रात को जब सोता तो फजर की नमाज की फिक्र रहती, उठूंगा उठ पाऊंगा या नहीं, मौत आ जाएगी, नमाज पढ़ी जाएगी, क्या होगा? लेकिन मुस्तफा जाते जाते फरमाते अली तुझे भी मदीना आना है तो बिना झिझक इत्मीनान से सोया कि सुबह उठूंगा भी मदीना ही पहुंचूंगा। तो गोया
مولا کائنات خود فرماتے کہ ان لوگوں نے مجھے گھسیٹ کر حرم پاک میں لے گئے اور مجھے اور سے پوچھ تاچھ کی کہ کہاں گئے. فرماتے میں تو سو گیا تھا حضور, کہاں گئے مجھے نہیں پتا. یہاں یہ مت سمجھنا آدھی جھوٹ بولے, لیکن کسی مسلمان کی جان بچانے کے لیے تھوڑا جھوٹ بولنا, اور یہ تو جانے کائنات ہے جن کے صدقے جان ملی. لہٰذا حضرت علی پر انہوں نے تھوڑا تشدد کر کے پوچھنا چاہا, میں کہتے ہیں ایمان ملی اس طرف, حالانکہ ہاتھ بات کچھ نہیں لگایا, لیکن آواز سے بلند کر دیا, بتاؤ کہاں گئے, تمہارے نبی کہاں گئے. حضرت علی فرماتے مجھے نہیں معلوم. اب یہ سارے لوگ, یہاں تک کہ ابو جہل, امیہ بن خلف, یہ سب سے بدتر تھا کافروں میں کہ بدکاری ایسی تھی امیہ بن خلف کی. وہ ایک جملہ کیا بولتا ہے غارِ سور کے پاس, ابھی آپ سنیں گے. وہ جب مولا کائنات سے پوچھ تاچھ کر لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ چلو یہاں کچھ جواب نہیں ملتا تو نبی کے ابو بکر ہے نا, اسی کے گھر جا کر پوچھے. اب اس وقت ابو بکر صدیق کے گھر میں کون تھے؟ آپ کے یعنی کہ ابو بکر صدیق کے والد حضرت ابو قحافہ, جو آنکھوں کی روشنی کم ہو چکی تھی, اور ابو بکر صدیق کی دو شہزادیاں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جو ہے اسماء بنت ابو بکر, اور ایک ابو بکر صدیق کے شہزادے غالباً حضرت عبداللہ. یہ چار ہی لوگ تھے. یہ آئے, ابو جہل آگے بڑھا, ابو بکر صدیق کے گھر کے دروازے پر دستک دی. جس نے دروازہ کھولا وہ حضرت اسماء تھی. کہا کیا ہے ابو جہل؟ کہا تمہارے والد کہاں ہیں؟ کہا مجھے نہیں پتا. کہا جھوٹ بولتی ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا, وہ رات کو گئے, ہم کو بتا کر نہیں گئے کہاں گئے, لیکن وہ گئے. جب ابو جہل اتنا سنا تو آگ کو بولا ہوا, اور اس نے حضرت اسماء کو ایسا تھپڑ مارا کہ آپ کا یہ داہنی طرف کا جو رخسار ہے سرخ ہو گیا, اور آپ کے کان کی بالی جو ہے وہ پھٹ کر گر گئی, اور آپ کے کان سے خون بہنے لگا. آپ زخمی ہو کر نیچے گر گئے. آپ نے کہا ظالم تیرا برا بھلا ہو, یہ برے ظالم تیرا برا ہو, اس طرح کہہ دیا آپ نے جملہ. ابو جہل بھی وہاں سے چلا گیا. ابو قحافہ آئے, کہا یہ کیا شور ہے؟ کہا کچھ نہیں, وہ آیا تھا ابو جہل پوچھنے کے لیے کہ ابو بکر کہاں ہیں. تو ابو قحافہ مسکرا کر فرماتے ابو بکر کہاں ہو گئے تو سب کو معلوم ہے, ابو بکر کہاں ہے وہ تو سب کو معلوم ہے. کہا بیٹی تمہارے والد ابو بکر گئے, میں اپنے لیے تو نہیں, لیکن بتاؤ تمہارے لیے کچھ گھر میں چھوڑ کر گئے کہ نہیں گئے. دیکھو انسان جب سفر کرتا ہے تو کیا کرتا ہے, کچھ پیسے اپنے ساتھ بھی رکھتا ہے گھر والوں کے لیے. جیسے 8-10 دن کا سفر ہو تو انسان پیچھے گھر میں وغیرہ راشن وغیرہ بھر دیتا ہے یا کچھ پیسے چھوڑ دیتا ہے. لیکن ابو بکر صدیق کا اس کو کیسا ہے معلوم ہے؟ ابو بکر صدیق جب کلمہ پڑھے تھے تب 40,000 درہم حضور کے قدموں میں قربان کیے تھے. تو آپ سنیں, اس 40,000 درہم کو مت دیکھو, درہم کیا ہے, وہ سونے کا سکہ ہوتا ہے. اس کے وزن کے حساب سے اس زمانے میں دیکھو گے تو تقریباً 9 لاکھ سے بھی زیادہ, 9 لاکھ یا کروڑ کے کچھ قریب ہوتا ہے. حساب آپ بہتر ہو جان لینا. اور اندازہ لگائیے اتنا سب کچھ نبی کے قدموں میں نچھاور کیا تھا. اور جب ہجرت کی رات تھی اس وقت ابو بکر صدیق کے گھر میں 6,000 درہم تھے, سب لے لیے, اور وہی کہہ رہے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا. تو ابو قحافہ کہتے ہیں کہ بیٹی اسماء وہ کچھ چھوڑ کر گئے. تو حضرت اسماء, اب ظاہر سی بات ہے اگر یہ کہیں گے کہ نہیں چھوڑ کر گئے تو والد کے دل میں چھوڑا کچھ ہوگا. تو انہوں نے کہا ہاں وہ کچھ چھوڑ کر گئے. اب فوراً حضرت اسماء نے چھوٹے چھوٹے جو درہم کے برابر پتھر ہوتے نا اسے اٹھائے, ایک پوٹلی میں بھرے اور اوپر کاست پر کاندھی جو ہوتی ہے نا اس پر رکھ دیے. کہا دادا جان چلیے دیکھیے یہ چھوڑ کر گئے. کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر نبی چھوڑاؤ تو کوئی بات نہیں, نبی چھوڑاؤ تو کوئی بات نہیں. اب یہاں کہیں نہ ملے تو ابو جہل عتبہ شیبہ نے مدینہ کی طرف لوگوں کی ٹکڑیاں بنا کر بھیجی. کہا جاؤ حضور کو اور ان کے ابو بکر کو پکڑ کر لے آؤ, جو پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا. اب آئیے غار ثور کی طرف. غار ثور میں حضور ہے اور حضرت ابو بکر صدیق ہے. ابو جہل, امیہ بن خلف, ابو لہب اور کچھ 5-6 لوگ اسی طرف سے گزرے جہاں غار ثور یعنی یہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کے قریب سے گزرے. تو امیہ بن خلف کہتا ہے کیوں نہ ہم اس پہاڑ پر بھی دیکھیں. تو ابو جہل نے کہا بھائی اس پہاڑ سے پیچھے تو مدینہ کا راستہ نہیں ہے, یہ تو غالباً یمن کی طرف جا رہا ہے, تو یہاں کیا کرنے گئے ہو؟ تو امیہ بن خلف نے کہا دیکھنے میں کیا ہے,
لہذا وہ اس پہاڑ پر چڑھ گئے. جب غار کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ غار کے پاس اللہ کی قدرت سے ایک بہت بڑا کانٹے کا درخت ظاہر ہو گیا, نمودار ہو گیا, اور ایک مکڑی نے بہت بڑا جھاڑا بنا لیا تھا, اور کبوتری نے 2 انڈے دے دیے تھے. تو کسی نے کہا کہ غار میں تو نہیں ہوگے نا. ابو جہل کہتا ہے دیکھتا نہیں نادان, یہاں پر اتنا بڑا کانٹا کا درخت ہے اور یہ مکڑی کا جھاڑا ہے, کبوتری نے انڈے دے دیے. انہیں اپنے قلب کہتا ہے صحیح بات ہے, یہ جھاڑا تو ایسا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا پہلے کا. یہ دیکھو اللہ کی قدرت جن کی عقل مانی جاتی ہے نا, اللہ کی حفاظت کیسے کرتا ہے. یہاں نہیں ہوں گے. اب ان کی پیر کی پنڈلیاں نیچے کا حصہ ابو بکر صدیق دیکھ رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق تھوڑے ڈرنے لگے اور عرض کی حضور اگر وہ پیر کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو حضور نے فرمایا ابو بکر تیرا خیال کیا ہے کہ 2 بندے اکیلے ہو اور تیسرا اس کے ساتھ خدا ہو, اس کا بھلا کیا کوئی بگاڑ سکتا ہے. ابو بکر اتنا دیکھ کر حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کے سینے پر اپنا دست نبوت رکھ دیا. ابو بکر صدیق فرماتے جب رکھا نا مجھے اطمینان کی سانس ہو گئی. تھوڑی دیر ہوئی وہ چلے گئے. اور ظاہر سی بات ہے سانپ کا دم بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے, اور اتنی گرمی شدت کی. اب غار میں حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے حضور پیاس لگی ہے, کچھ پانی مل جائے گا. تو آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر جا غار کے دروازے کے پاس جاؤ, جو ریحانہ ہوتا ہے وہاں جاؤ, پانی مل جائے گا. ابو بکر صدیق فوراً گئے, دیکھتے ہیں کہ چشمہ ہے اور چشمے میں کشتی بھی ہے. چشمہ ہے پانی کا اور چشمے میں کشتی بھی ہے. ابو بکر صدیق نے پی لیا, پانی پی کر آئے. حضور نے فرمایا ابو بکر پی لیا. الحمدللہ حضور پی لیا. حضرت یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بات سمجھ میں نہیں آئی. غار کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا, اس وقت تو پانی کا چشمہ نہیں تھا اور یہ چشمے میں کشتی. تو آقا ارشاد فرماتے ابو بکر جب تمہیں پیاس کو طلب کیا تھا نا, وہاں اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا جنت سے ایک نہر لے کر غار ثور کے کنارے پر ظاہر فرما دو. میرے یار کے یار ابو بکر کو پیاس لگی ہے. اور ابو بکر سنو, جب دشمن کو دیکھ کر تمہیں خوف لگ رہا تھا, اگر دشمن آ جاتے نا تو اس چشمے میں ڈوب کر مر جاتے اور ہم کشتی میں سوار ہو کر پار کر جاتے. سبحان اللہ. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ساری باتیں پہنچتی رہتی. آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی آتے, غار کی حفاظت باپ کی طرف سے کرتے. اور یہاں پر یہ لوگ بس ڈھونڈنے میں ہیں. اور 3 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سے باہر تشریف لاتے ہیں, اپنا سفر شروع کیا. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت فرماتے ہیں یہاں سے لے کر غار ثور سے لے کر مدینہ تک ہر مقام پر حضور کے معجزے ظاہر ہو رہے ہیں. ہر مقام پر حضور کے معجزے ظاہر ہو رہے ہیں. فرما رہے ابو بکر صدیق ہم ایسے چٹیل میدان ریگستان کی طرف تھا, ہم چل رہے, نہ کوئی درخت ہے, تیز موسلادھار دھوپ ہے, پانی کی پیاس کی شدت بھی ہے. میں سوچتا ہوں کاش کہیں چھایا مل جائے, چھایا نصیب ہو جائے. اب اتنا سوچنا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ دور ایک پہاڑ نمودار ہوا, اس پر ایک چٹان اور نیچے چھایا نظر, یعنی چھاؤ نظر آئی. میں خود آگے بڑھا, وہاں پتھر جو تھے صاف کیے اور صاف کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ آپ آرام فرمائیے. ابو بکر صدیق دیکھو حضور آرام فرما رہے, اور جب تک حضور آرام فرما رہے ابو بکر صدیق چاروں طرف سے پہرے دے رہے. کبھی پہاڑ کی چٹان پر جا کر اوپر جا کر دیکھتے, جب اوپر گئے تو حضور کی آنکھیں کھل گئی. حضور نے فرمایا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ آقا کی بارگاہ میں عرض کی حضور دیکھ رہا ہوں کہیں کوئی دور سے دشمن تو نہیں آتا جو آپ کو اذیت پہنچائے. ابھی یہی سوچ رہے تھے. ابو بکر صدیق کو ہلکی پیاس بھی محسوس ہوئی. تھوڑی دیر میں ایک بکریوں کا ریوڑ, بھلا جہاں آبادی نہیں وہاں بکریوں کا ریوڑ آ گیا. اور عرب والے مہمان نوازیوں میں اس حد تک آگے تھے کہ وہ جہاں اپنی بکریاں چراتے, چرواہے کو کہتے کہ اگر کسی کو دودھ پینے کی ضرورت ہونا تو ہماری اجازت نہیں لینا, ضرورت نہیں ہے, ہماری بکریوں کے تھن سے دودھ دے دینا. حالانکہ عرب والوں کا دستور تھا. اب بکریوں کا ریوڑ سامنے سے آ رہا, اور حضور کی آنکھیں بندے, حضور آرام استراحت فرمائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے, کہا بکری کا دودھ دے سکتے ہو؟ اس نے ایک لوٹا بھر کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ دیا. اور دودھ دینے کے بعد ابو بکر صدیق فرماتے میں نے خود اپنی چادر میں دودھ کو چھانا,
جسے اپنی بسم میں کہتے ہیں گارنا، اور پھر پانی سے ٹھنڈا کیا جب تک حضور بیدار نہ ہوئے۔ وہ دودھ کو میں نے ٹھنڈا کر لیا، پھر حضور جب بیدار ہوئے تو میں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو آقا ارشاد فرماتے ابو بکر پیاس تو تمہیں لگی ہے، تم پی لو۔ تو ابو بکر صدیق عرض کرتے جب تک آقا نہ پیے غلام کی اوقات نہیں پینے کی۔ گویا حضور نے بھی پیا اور ابو بکر صدیق نے حضور کا جھوٹا دودھ بھی پیا۔ اب یہ سفر پھر آگے بڑھا، پھر ایک بستی آئی جہاں کئی قبیلے ایک قبیلے کی کئی جھوپڑیاں تھی۔ اس ایک جھوپڑی کے پہلی والی جھوپڑی کے باہر ایک عورت بیٹھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے کہ تمہارے پاس گوشت یا شہد کچھ ہے، کیونکہ قبیلے والے تجارت کیا کرتے، فرمایا اگر کچھ ہو تو ہم اس سے خریدنا چاہتے ہیں۔ اس عورت نے کہا، جس کا نام ام معبد ہے، اس عورت نے کہا کہ اے آنے والے مسافر، تمہیں ماننے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، میں پہلے ہی دے دیتی، لیکن حالات ایسے ہیں قبیلے کی ساری تجارت ابھی ٹھپ ہو چکی ہے اور بارش بھی ایسی نہیں ہوئی، تجارت بھی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہمارے گھر میں، ورنہ ہم تو وہ قبیلے والے ہیں، ہمارے یہاں سے کوئی بھی گزرتا نا ہم اسے جبرن پکڑ کے کھانا بھی کھلاتے، دودھ بھی پلاتے، شہد بھی پلاتے، کھجور بھی کھلاتے، لیکن افسوس آج ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق گھر کے اس آنگن میں جھک کر دیکھا کونے میں ایک بکری کا بچہ زمین پر ڈھیر پڑا ہے، بکری کا بچہ ہے، بکری ہے وہ ڈھیر پڑی ہے۔ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں اگر مائی تیری اجازت ہو تو اس بکری کا دودھ پی لے۔ تو ام معبد کہتی ہے کیوں مذاق کرتے ہو آنے والے مسافر، کیوں مذاق کرتے ہو؟ کہا نہیں میں مذاق نہیں کرتا، بس ایک مرتبہ اجازت دے دو پھر میرے آقا کا کمال دیکھ لینا۔ تو ام معبد نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے، ابھی ہجری سن شروع نہیں ہوا، ہجری ہو رہی ہے، حضور مدینہ میں تشریف لے گئے تب ہجری سن شروع ہوا۔ تو گویا ام معبد نے اجازت دی، آقا کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق نے سارا ماجرا پیش کیا، حضور تشریف لائے، جو بکری نڈھال ہو کر زمین پر پڑی ہے حضور نے اپنا دست نبوت پھیرا، بکری انگڑائی لے کر کھڑی ہوتی ہے اور تھنوں میں دودھ آ گیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر عورت سے کہو کہ برتن دے، اب حضور خود بیٹھ جاتے ہیں، بکری کو دھونا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ ام معبد کے گھر میں جتنے برتن تھے سب دودھ سے لبا ہوئے۔ حضور نے پہلے ام معبد کے بچے کو پلایا جس کا نام معبد تھا، پھر اس کی ماں یعنی ام معبد کو پلایا، پھر ابو بکر صدیق کو پلایا، پھر خود پیا، اور خود پینے کے بعد ام معبد جن کی خالہ زاد بہن حضرت ہندا وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئی، ام معبد بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئی، ان کا شوہر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، ان کا بیٹا بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، قبیلے کے کئی افراد یہ معجزہ دیکھ کر کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن ام معبد نے نام پوچھنا بھول گئی۔ اب ان کی خالہ زاد میں حضرت ہندا کیا کہتی، دیکھو یہ بکری پر حضور نے ہاتھ تو پھیرا، ابھی ہجری سن شروع نہیں ہوئی، لیکن یہ بکری کب تک زندہ رہی معلوم ہے؟ 18 سال تک۔ جب عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایسا قحط پڑا، انسان تو انسان، جانور کے تھنوں سے دودھ بھی سوکھ گیا ہے، سب چارے کے لیے مر رہے، اور جانور کو اگر ذبح کرتے تو ان کے جسم سے خون بھی نہیں نکلتا، اندازہ لگائیے وہ بہت ساری عالم کیسا ہوگا۔ لیکن اس وقت بھی یہ ام معبد کی بکری صبح بھی دودھ دیتی ہے، شام کو بھی دودھ دیتی ہے، اور قبیلے کے قبیلے لوگ آتے اور دودھ سے سیراب ہو کر جاتے۔ تو حضرت ہندا کہتی ہے کہ جب حضور ام معبد کے گھر یہ جو دودھ پینے والا واقعہ ہوا وہ صبح کا وقت تھا، پھر حضور نے دوپہر کے وقت استراحت فرمایا، یعنی ام معبد کے گھر آرام فرمایا۔ آرام فرمانے کے بعد حضور جب پھر بیدار ہوئے تو حضور نے وضو فرمایا، یہ حضرت ہندا کا بیان ہے۔ حضرت ہندا کہتی ہے جب حضور نے وضو فرمایا، وضو کا پانی بہتا ہوا اس درخت کے پاس پہنچا کہ ہماری شادی ہونے سے پہلے بھی وہ درخت سوکھ چکا تھا، یعنی کہ ہم جب یہ سسرال آئے تب سے وہ درخت سوکھا ہوا تھا۔ تو حضرت ہندا کہتی ہے کہ جب حضور کا وہ پانی، وضو کا پانی بہتا ہوا اس درخت کے پاس پہنچا، حضور تو وضو کر کے تشریف لے گئے، جب رات گزری اور صبح ہوئی ساری بستی دیکھتی ہے کہ درخت تر و تازہ ہو گیا اور پھل بھی آ گئے، درخت تر و تازہ بھی ہو گیا اور پھل بھی آ گئے، اور
ہر پھل کی کچھ نہ کچھ موسم ہوتی ہے، لیکن اس درخت میں آنے والے پھل کی کوئی موسم نہیں ہے، چاہے وہ ٹھنڈی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، ہر موسم میں ویسے کے ویسے پھل آتے ہی جاتے، اور جو بھی بندہ آتا بھوکا ہوتا پھل کھاتا بھوک مٹ جاتی، پیاسا ہوتا پھل کھاتا پیاس مٹ جاتی، بیمار ہوتا پھل کھاتا اللہ پھل پر شفا عطا فرماتا۔ اور کیوں نہ ہو، ارے یہ تو وہ آتا ہے جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر جب حضور تشریف لے گئے تھے نا، 1 یا 1.5 سال کی عمر پا کے حضور کا دودھ پینے کا زمانہ ہے، تب قریب والوں نے دیکھا کہ یہ بابرکت بچہ آیا ہے جس کے آتے ہی ساری بستی روشنی والی بن گئی ہے، پوری بستی چمک دمک اٹھی ہے، ہر رات حلیمہ سعدیہ کی جھوپڑی سے آسمان کی طرف نور بلند ہوتا ہے۔ جب یہ آئے بستی میں آبادان رحمت کا نزول شروع ہوا، جب یہ آئے 4 سالی کا دور ختم ہوا، جب حلیمہ سعدیہ کی بستی میں حضور تشریف لے گئے، جانوروں کے تھنوں میں دودھ آ گیا، برکت والا بچہ سمجھ کر آس پاس کی عورتیں جب بھی اپنا بچہ بیمار ہو جاتا، جب بھی اس کا بچہ روتا، وہ حلیمہ سعدیہ کے گھر آتے، حضور کا دست نبوت سر پر رکھتے، اللہ بچے کو شفا عطا فرما دیتا۔ اب لوٹنے والے کی قطار لگ گئی، حلیمہ سعدیہ سوچتی آنے والوں کی خدمت کرو یا گھر کا کام کرو، لہٰذا حلیمہ سعدیہ نے اپنے گھر کے آنگن میں ایک بھیس بنایا اور آنگن کے ننھے ننھے تنوع کو بھیس میں ڈبو کر اعلان کر دیا، جس کو جس نیت سے پانی لینا ہو لے جاؤ، جس کے گھر میں پھیرو برتن نہیں پانی کی کٹوری بھر کر چھڑک دیا جاتا، اللہ جیب سے رزق کا انتظام کروا دیتا، جس کے گھر میں بیماریوں کا دور چلتا لے جا کے کٹوری پلا دیتے، اللہ شفا کا فرما دیتا، جس کے گھر میں شانتی نہیں، خوشحالی نہیں، پانی چھڑک دیتے، اللہ جیب سے خوشحالی کا انتظام فرما دیتا۔ ہاں یہی منظر جب بڑی کا ایمان ہوتا ہے تو انوار اٹھا جس کے تلووں کا پہل ہے آگے حیات جانے مسیحا۔ ارے جب بچپن کا یہ عالم ہے تو حضور کی جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ تو اب حضرت ہندہ فرماتی ہے کہ حضور تو اپنا کام کر کے چلے گئے، اب سال گزرتے رہے، کبھی اس درخت کا پتا پیلا بھی نہیں ہوا، سوکھنا تو الگ بات ہے، اس کا پتا پیلا بھی نہیں ہوا، لیکن 10 سال تک یہ دستور رہا۔ 10 سال کے بعد ہم نے دیکھا ایک دن یہ پھل جو تھے اچانک غائب ہو گئے، پھل اچانک غائب ہو گئے۔ ہم سوچ میں پڑ گئے کہ اب 10 سال سے جس درخت میں لگاتار پھل آتے تھے اچانک پھل غائب کیوں ہو گئے؟ تب کسی آنے والے نے مدینہ سے آ کر یہ خبر دی کہ حضور اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی جب حضور پردہ فرمائے تو اس درخت سے پھل آنا بند ہو گیا۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ اور اس کے قبیلے کے لوگ کہتے ہیں کہ پھر 30 سال تک یہ دستور رہا کہ اس کے پتے تو آتے رہے، پھل تو آنا بند ہو گئے، پتے آتے لیکن وہ بھی پیلے آنا شروع ہوئے، آج تک ابھی پتے پیلے نہیں آئے۔ 30 سال پتے پیلے آئے اور ٹھیک 30 سال کے بعد درخت کے سارے پتے جھڑ کر گر گئے۔ ہم سب خوف زدہ ہو گئے۔ تب آ کر کسی نے اطلاع دی کہ کوفہ کی جامع مسجد میں مولا کائنات مولا علی شریف خدا کو شہید کر دیا گیا۔ فرماتے جب پھل بند ہو گیا تو ہم وہ پتے سے کام لیتے، یعنی پتا کھا لیتے تو شفا مل جاتی، پتا کھا لیتے تو گھر میں خیر و برکت کا حصول ہو جاتا۔ اب پتے غائب ہو گئے، پتے غائب ہو گئے تو اب کیا کرتے؟ وہ درخت کی جو چھیل ہوتی ہے نا تھڑ، اس میں سے چھیل توڑ توڑ کر اس سے کام چلاتے۔ لیکن پھر جو ہے 20 سال گزرے، اچانک ایک دن صبح کے وقت اس سارے درخت میں کانٹے آ گئے، سارے درخت میں کانٹے آ گئے۔ ہم پھر خوف زدہ ہوئے کہ آخر یہ کیا ہوا ہوگا؟ تب کسی نے آنے والے خبر دی کہ کربلا کی سرزمین پر نبی کے نواسے امام حسین کو شہید کر دیا گیا، اور چند دن کے بعد وہ درخت ہماری نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ تو اندازہ لگائیے حضور کا ابر کرم اس بستی پر کتنے سال ہے۔ تو یہی شہزادے امام حسین نے جسے اپنا امام کہا وہ ذات ہے امام حسن مجتبی۔ دیکھیے ہمارے وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، ولادت ہوتی ہے بچوں اور بچیوں کی، تو کوئی مسجد کے مؤذن کو بلاتا ہے، کوئی مسجد کے بانی کو، کوئی پیر صاحب کو، کوئی استاد کو بلاتے ہیں
کیا وہ بچے کے کان میں آزان پڑھ دو، بچے کے کان میں آزان پڑھ دو. آزان پڑھنے والا جب آزان پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. لیکن یہ حسنین کی ذات تو وہ ہے جس کے کان میں اذان دینے والا کہہ رہا ہے اشہد انی رسول اللہ، اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں. تو جن کے کانوں میں اذان ایسی پھونکی گئی ہے کسی سے عظمت سمجھ لو، اتنا ہی کافی ہے. یہ امام حسن مجتبی، یہ امام حسین ہر جمعہ کو مسجد کا امام، مسجد کا خطیب منبر پر جن کی عظمتوں کے خطبے پڑھتا ہے وہ امام الانبیاء کی ذات ہے. لیکن امام الانبیاء اپنی مسجد کے نبی میں اور اپنے مسجد کے منبر پر جن کا خطبہ پڑھے وہ حسین. حضور نے ایک دن منبر پر فرمایا میرے صحابہ میں کیا تم میں سے اس ذات کو نہ بتاؤں، اس شخص کا ذکر نہ کروں تمہارے سامنے جس کا نانا بھی افضل، جس کی نانی بھی افضل، جس کے باپ بھی افضل، جس کی ماں بھی افضل، جس کے چاچا بھی افضل، جس کی پھوپھی بھی افضل، جس کے ماما بھی افضل، جن کی ماسی بھی افضل اور وہ خود بھی افضل. صحابہ کرام نے اس کی حضور وہ کون ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے وہ میرے حسنین ہیں. ان کے نانا یعنی کہ خود آقا، ان کے نانی حضرت خدیجہ، ان کے والد مولا کائنات، ان کی ماں فاطمہ زہرا، ان کے چچا جعفر رضا، ان کی پھوپھی ام رانی، ان کے نانا حضرت قاسم بن محمد رسول اللہ، ان کی چچا ماسی ان کے کلثوم زینب رقیہ. سبحان اللہ. تو آقا نے پھر آگے ارشاد فرمایا کلہم جنتی. کیا فرمایا آقا نے؟ ان کا نانا جنتی، ان کی نانی جنتی، ان کے والد جنتی، ان کی والدہ جنتی، ان کے چچا جنتی، ان کے پھوپھی جنتی، ان کی خالہ جنتی، ان کے ماموں جنتی، وہ دونوں بھی جنتی. یہ حسن اور حسین کے خطبے حضور پڑھ رہے ہیں. ارے جن کے خطبے آمینہ کے لال پڑھ رہے ہیں وہ ذات ہے حسن اور حسین. ہم کیا بیان کریں؟ آقا نے ارشاد فرمایا سنو ان کے والد علی بھی جنتی، ان کی والدہ فاطمہ بھی جنتی، ان کے چچا جعفر طیار جنتی، ان کی پھوپھی ام ہانی جہاں سے حضور نے سفر معراج فرمایا وہ بھی جنتی، ان کے ماما قاسم وہ بھی جنتی، ماسی دیکھی جائے زینب رقیہ کلثوم وہ بھی جنتی، والد فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار. اللہ کا ارشاد فرماتے وہ دونوں جنتی بھی ہے اور جنتی نوجوان کے سردار. اچھا دیکھو امام حسن اور امام حسین کو ہم معصوم نہیں سمجھتے کیونکہ معصوم دو ذات ہیں، ایک نبیوں کی ذات اور ایک فرشتوں کی ذات. لیکن آقا نے اپنی جیب مبارک حسنین کریمین کو چسائی اور اللہ نے اسی برکت سے حسنین کریمین کو خطاؤں سے پاک رکھا. ارے اس کی مثال ایک اور آپ کو دے دوں، بریلی ہی چلو، اسی اعلیٰ حضرت کا ایک 6 ماہ بیٹا جسے تو مصطفیٰ رضا کہتے ہیں، جب وہ پیدا ہوئے تو اعلیٰ حضرت مارینا میں تھے اور مارینا میں نبی کے شہزادے ابو الحسین احمدی نوری جسے نوری میاں کے نام سے یاد کیا جاتا. نوری میاں نے کہا تھا احمد رضا مبارک اللہ نے تمہارے گھر پر بیٹے کی ولادت کی، بیٹا بریلی میں پیدا ہوا ہے، مارینا میں پیشن گوئی ہو رہی ہے اور ان قریب آؤں گا تو کچھ نوازا جائے گا. اب اس وقت مصطفیٰ رضا 6 مہینے کے تھے جب نوری میاں مارینا سے تشریف لائے. نوری میاں آئے اور اپنی داہنی ہاتھ کی یہ کلمے کی جو انگلی ہے مصطفیٰ رضا کے منہ میں عطا فرمائی اور سارے سلسلوں کی خلافت دے دی. جب ایک نبی کا شہزادہ بریلی کے شہزادے کو انگلی دے دے تو وہ مصطفیٰ رضا ہند کا مفتی اعظم بن جائے تو جس کے زبان جس کے منہ میں سر چشمہ علم و حکمت جانشین خدا سمجھو جسے خدا نے پوری دنیا کا مالک اور مختار بنایا، جہاں سے علی کو باب المدینۃ العلم بنایا. ارے جس گود سے حضور نے جسے اپنی گود میں بیٹھ کر علم پلایا، علم سکھایا علی نے ہے، پلایا مصطفیٰ نے ہے، تو بلا شک و شبہ حسن کی ذات پوری دنیا کے لیے ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو ان کا علم اسی سے سمجھ لو. اچھا امام حسن کریمین کچھ 5-6 سال کی عمر ہے،
دیکھو بچپن بھی کیسا نرالا ہے، بچپن بھی دیکھو نہیں تھا. دیکھیے مرحوموں کی جو اشارے صاحب بھی ہے، مرحوم کا جذبہ بھی ہے، ہمیں اس کے حق میں بھی دعا کر لے کہ اللہ تعالیٰ حبیب پاک کے صدقے مرحوموں کی مغفرت فرمائے، اللہ کے گناہ صغائر کبائر کو معاف فرمائے، حسنین کریمین کے صدقے حضور کی میلاد کے صدقے اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے، قبروں پر اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے. 5-6 سال کے حسنین کریمین، 1 سال کا فاصلہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات مولا علی شیر خدا کسی رجوع کے لیے تشریف لے گئے. امام حسین گھر سے باہر نکل گئے صبح کے وقت، دوپہر ہوئی لوٹے نہیں. ماں فاطمہ زہرا پریشان، یہاں تک کہ شام ہونے کی تیاری تھی تو ماں فاطمہ زہرا نے امام حسن کو بلایا، بیٹا حسن دیکھو بھائی حسین نہیں آئے، تلاش کر کے لاؤ. امام حسن نکلے، مدینہ کی گلیوں میں دیکھا کہیں حسین نظر نہیں آیا. امام حسن یہاں تک کہ مدینہ سے باہر جو جنگل کی طرف راستہ جا رہا وہاں پر پہنچا، دیکھا کہ سامنے سے ہرنی آ رہی. آپ نے کہا یا ذبیح ہل رأیت اخی حسینا، اے جانور تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ اب وہ یہ کہے گا یہ جذبات میں تو پوچھ لیتا ہے، میرا کوئی کھو جائے آپ کا کوئی کھو جائے، اور ہم جانور کو پوچھے تو ہم کہیں کہ اپنی عقل اتنی ٹھکانے نہیں تھی. ہم جانور کو اپنے کو جانور جواب دے گا، لیکن حسن کو جانور جواب دے رہا ہے. تو اس کا مطلب کہ حسن جذبات میں نہیں پوچھتے، وہ جانتے حسن کیا ہے، وہ جانور بھی جانتا ہے. تو حسن امام حسن نے پوچھا یا ذبیح ہل رأیت اخی حسینا، اے جانور تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا؟ تو جانور نے کہا ہاں ابھی میں نے دیکھا کہ صالح بن رافع جو یہودی ہے وہ آپ کے بھائی کو کاندھے پر لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا. امام حسن سیدھے گئے اس یہودی کے گھر پر، دروازے پر دستک. صالح باہر آیا، کہا کیا کام ہے بچے؟ کہا میرے بھائی حسین کو باہر نکالو. کہا تمہیں کیسے معلوم؟ کہا مجھے ارمی نے بتایا. تو اسی سے سمجھ گیا. کہا شہزادے بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ کہا میرا چور اگر میری ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گی نا دنیا سے یہودیت ختم ہو جائے گی. کہا تمہاری والدہ کون؟ کہا فاطمہ زہرا. کہا تمہارے والد؟ کہا حیدر کرار، فاتح خیبر علی مرتضیٰ. کہا اچھا تمہارے نانا؟ کہا محمد رسول اللہ. وہ صالح بن رافع گھر کے اندر گیا، امام حسین کو ادب کے ساتھ لے آیا. کہا حسین کو پہلے بعد میں سونپوں گا، پہلے میں اپنے آپ کو سونپنا چاہتا ہوں. حسن ہاتھ آگے بڑھائیے، کلمہ پڑھ کر مسلمان بنائیے. یہاں وہ صالح بن رافع کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا. امام حسین اور امام حسن ایک دوسرے کی انگلیاں تھام کر ننھے قدموں سے آ رہے. ماں فاطمہ زہرا دیکھ کر مسکرا رہی. اندر آئے، ماں فاطمہ زہرا نے دونوں کو سینے سے لگایا، دیکھا کہ تھوڑی دیر میں بعد آواز آ رہی ہے، کنڈی کھٹکھٹا رہا ہے. ماں فاطمہ زہرا پردے سے جھانک کر دیکھتی، کہا رہے یہ تو صالح بن رافع ہے، بہت بڑا یہودی ہے، کیا کچھ ہوتا نہیں گیا، میرے بچوں کو اذیت تو نہیں پہنچائے؟ تو صالح بن رافع سے ماں فاطمہ زہرا نے پردے ہی میں پوچھا. کہا کیا کرنے آئے ہو؟ کہا آپ کے بڑے بیٹے حسن کو تھوڑا باہر نکالو تو کام ہے. تو فاطمہ زہرا اس جملے سے اور چھوڑا ہے بس زدہ ہو گئی، کہیں میرے بیٹے کو کچھ آج نہ پہنچا. تو امام حسن بات ہوئی، حضرت علی کے نور نظر ہے، سینہ تان کر کھڑے. کہا ماں کیا بات ہے؟ کہا صالح بن رافع. کہا تو کیا ہوا جانے دے. آپ باہر نکلے تو دیکھا کہ صالح بن رافع نے کہا ارے حسن عجیب بات ہے، کیا مجھے کلمہ پڑھایا کہ سارا قبیلہ تیار ہو گیا؟ کیا مجھے کلمہ پڑھایا کہ سارا قبیلہ تیار ہو گیا؟ امام حسن فرماتے آتے جاؤ کلمہ پڑھتے جاؤ. 6 سال کی عمر میں سیدھے یہودی کو کلمہ پڑھوانے والے ذات کا نام امام حسن ہے. تیری نسل پاک رہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسن اور حسین پھول. سبحان اللہ.